خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ آپ کی محفل میں آتے ہیں، آپ کی نشست میں بیٹھتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، ایمان بلندی پہ ہوتا ہے، ایمان بلند ہوتا ہے، ارادے بلند ہوتے ہیں، نیتیں کلیئر ہو جاتی ہیں، صاف ہو جاتی ہیں، وجود منزہ ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ جب ہم واپس گھر جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ ملتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ملتے ہیں، تو یہ ایمان نیچے آ جاتا ہے، اس کی سطح نیچے آ جاتی ہے، یہ آلودہ ہو جاتا ہے۔ تو رسول خدا مسکرا کر کہتے ہیں اگر تمہارا ایمان وہی رہے جو تم میری محفل میں حاصل کر چکے ہو، اگر اسی ایمان کو اسی معیار پر رکھو تو کچھ عجب نہیں کہ تم ہوا کے دوش پر جمنے لگے۔ یعنی کیا؟ جب حسین مولا کی عزاداری میں آتے ہیں اور ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے، انسان پاک و منزہ ہو جاتا ہے، اگر اپنے وجود کو حریت عطا کرنے کے بعد اسی مرحلے پر رکھے تو حسین سے ترقی دیتا جائے گا۔ اور اگر بات پڑھیے محمد والا، میرے دوستو، یہ فرش اعضا، یہ باب طہارت کا باب ہے، یہ اپنے وجود کو منزہ اور طاہر کرنے کا باب ہے، کیونکہ یہ در ایسا ہے جس در پر اللہ کا درود و سلام ہے، اور جس در پر اللہ کا درود و سلام ہو وہ معمولی در نہیں ہوتا، یعنی اللہ فیض ان کو دیتا ہے، یہ اپنوں کو عطا کرتا ہے، یہ آگے بڑھاتے ہیں۔ کریم کا کام کیا ہوتا ہے؟ کریم کا کام عجیب بات ہے، مولا امام حسن کریم ہے، پوچھا گیا مولا کرم کیا ہے؟ کہا کرم یہ ہے اللہ دیتا جائے تو آگے بڑھاتا جا، اللہ دیتا جائے تو آگے بڑھاتا جا۔ یہی تو تھا کہ باغی شام جب امام حسن کو بلایا تو شام کے وقت امام حسن وہاں پہنچے تو کہا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو میں سارا دن دیتا رہا تو اب میرے پاس نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے؟ تو ایک مرتبہ اس نے علامہ ذیشان حیدر جوادی نے فکر و نظر میں یہ واقعہ بیان کیا ہے، یہ ذاکری واقعہ نہیں ہے۔ ذاکری سے مراد کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ ذاکروں کی ان کی اہمیت کو گھٹانا نہیں ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ بازاری واقعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ سعادت مند ہے وہ جسے حسین سے نسبت ہو جائے وہ ذاکر کہلائے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ حسین مولا کا ذاکر کہلائے؟ تو ذکر و فکر میں علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے ہیں جب امام حسن پہنچے وہاں پر تو کہا جو میں نے پورا دن دیا تھا اس کے برابر میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ تو مولا حسن دیکھ کر مسکرانے لگے، یہ کیا ہمیں عطا کرے، یہ کیا ہمیں دے گا؟ تو ایک مرتبہ جب مولا جانے لگے تو جو دربار میں کام کرنے والا تھا اس نے مولا کی جوتیوں کو سیدھا کیا۔ مولا نے کہا لو یہ تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ وہ پریشان ہو گیا، کہا جو تم سارا دن تقسیم کرتے ہو ہم ایک لمحے میں دے دیتے ہیں۔ یہ امام حسن کریم ابن کریم ہے جو ان کے پاس آتا ہے۔ مولا حسن نے 3 بار اپنے گھر کو خالی کر کے مستحقین کو مال و اسباب عطا کر دیا۔ تو پوچھنے والوں نے کہا مولا آپ نے اپنا گھر خالی کر دیا؟ کہا جب دینے والا مجھے دینے سے نہیں رکتا۔ صلوات پڑھیے جب دینے والا مجھے دینے سے نہیں رکتا تو حسن آگے کرم کرنے سے کیوں رک جائے؟ جتنا دیتے جاؤ گے پروردگار عطا کرتا جائے۔ اور یہ فقط مال نہیں، حب اہل بیت عطا کرو،
اللہ اور تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت کو موجزر کر دے گا، وجود تمہارا حب اہل بیت سے معطر ہو جائے گا۔